اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد اکر نہیں جانا چاہیے انسان کو، اور نہیں جانا چاہیے پہلا گناہ کیتا کچھ بھی نہیں ہویا، دوجا پھر کریے، دوسرا کر لیا، تیسرا دوجی باری بھی کچھ نہیں ہوا، تیسرا انسان شیر بن جاتا ہے گناہ کے اوپر، وہ ہلہ شیری اس کو مل جاتی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار پہلے کچھ نہیں ہوا اب کیا ہوگا۔ ایک وہ پرانے دور کا تھا نا، ایک امام مسجد، امام مسجد تھا، مصلی پر کھڑا تھا، نماز لوگوں کو پڑھا رہا تھا، نماز کے دوران ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹا، اب لوگ کیا کہیں گے، شرمندہ ہوں گا، اب اس نے شرمندگی کے باعث ڈرتے ہی نماز پوری کروا دی اور چلا گیا بے وضو ہی۔ اس کو ذرا ہوشیاری ملی کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ ایک باری سردیاں دے وچ پھر پانی ٹھنڈا سی، باہر آنے وضو کیتے بغیر ہی مصلی دے کھلو گئے، پہلے کچھ نہیں سی، انہوں نے اس مرتبہ پھر بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، پھر کچھ نہیں ہوا۔ اب پہلے ڈر 100% تھا، اس مرتبہ ڈر 50% رہ گیا۔ ایک مرتبہ پھر غسل فرض تھا اور ٹھنڈا پانی تھا، فجر کی نماز تھی، اس نے کہا کون کرے اتنے ٹھنڈے وضو کے ساتھ غسل، اب کون کرے ٹھنڈے پانی سے؟ اس نے غسل فرض تھا اور ایسے ہی مصلی پر کھڑا ہوا اور نماز پڑھا دی۔ اب بالکل ہی ڈر اس کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اس کے پھر دل میں خیال آیا ایک دن کہ یار اسلام کو سچا مذہب نہیں لگتا، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو پھر مجھے تو پہلے دن ہی اللہ پکڑ لیتا، مجھے کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو غیبی طاقتیں ہیں یہ سمجھو کوئی شکر نہیں۔ وہ اس نے اسلام کی حقانیت کے اوپر شک کیا اور اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو گیا۔ کئی سالوں بعد کسی درویش سے، اللہ والے سے ملاقات ہوئی اس نے کہا جی میں بھی کسی دور دے وچ مسلمان ہونا تھا۔ اچھا تو بھی مسلمان ہوتا تھا، تو مسلمان اسلام چھوڑا کیوں؟ کہا جی ایسے ایسے سارا واقعہ سنایا، کہا کچھ بھی نہیں ہوا تھا مجھے، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ اس اللہ کے ولی نے، درویش نے بڑا خوبصورت اس کو جواب دیا، آپ نے فرمایا یار اللہ نے تجھ سے ایمان کی دولت چھین لی، اس سے بڑی بھی کوئی سزا چاہتا ہے؟ اللہ نے تجھے کہاں پر مصلی رسول پر کھڑا کرتا تھا اور اتنا اللہ نے تجھے سزا دی کہ تجھ سے ایمان کی دولت چھین کر اپنے اسلام کے دائرے سے تجھے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور عیسائی کر دیا، ابھی اور بھی کوئی تجھے سزا کا انتظار ہے؟ تو بھائی اگر ایک گناہ کر رہا ہے، دوسرا گناہ کر رہا ہے، تو کی سمجھنا کہ سزا تینوں ہے ملنی چاہیے کہ میری اکھاں دیکھنا بند ہو جائیں، ہاتھ کام کرنا بند ہو جائیں، پاؤں چلنا بند ہو جائیں، گردے کم کرنا بند ہو جائیں، یہ چاہتا ہے یہ سزا نہیں تجھے ملنے والی۔ ہاں پہلے تو 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا تھا، اب تجھے نماز کی توفیق اللہ نے تجھ سے چھین لی ہے، اب تو کمینے کبھی کبھی آتا ہے، پہلے جمعے میں بھی نظر آ جاتا تھا، اب تو عید والے دن ہی نظر آتا ہے جا کر، وہ بھی لوگوں کو نواں سوٹ دکھان آنا میں۔ تو اگر اللہ نے تجھے اپنے گھر کی حاضری، نماز اور سجدوں کی توفیق چھین لی ہے، تیرے دل سے وہ خشوع و خضوع ایمان کی حلاوتیں چھین لی ہیں، تو اس سے بڑی کوئی میرے خیال سے اور کوئی سزا تو نہیں ہونی چاہیے۔